الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن و سنت کے حوالہ سے حق اور سچ بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے حوالہ سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مختلف پہلو آپ کی خدمت میں گزشتہ خطبات میں عرض کیے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔
اللہ رب العزت نے جو آپ کو حسن و جمال دیا تھا، اس جیسا حسن جمال کمال رب العالمین نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ گزشتہ جمعے تفصیل سے اس پہ بات ہوئی تھی۔ ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد ایک مرحلہ بچے کے نام کو تجویز کرنا، اس کا نام کیا رکھا جائے، یہ مرحلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بھی آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے، اس سے قبل پوری کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی نام نامی، اسم گرامی ہے محمد۔ اس کے علاوہ آپ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، کسی نے 200، کسی نے 400، کسی نے 1000 کے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کتابوں میں درج کیے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، میرا نام ماہی بھی ہے، میرا نام عاقب بھی ہے، اور قرآن پاک میں آپ کی جو صفات کا تذکرہ کیا، آپ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیرہ بھی ہے، لیکن آپ کا نام ذاتی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب آئے، یوں کہا جائے کہ محلے والے، رشتہ دار، برادری والے بڑے شوق سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا رکھا ہے، اور یہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بھی ہے۔ بچہ پیدا ہو، اس کے بعد جب نام کا مرحلہ آتا ہے، برادری والے، رشتہ دار، ددھیال، ننھیال، اپنے بیگانے سارے پوچھتے ہیں نام کیا رکھا ہے۔ عبد المطلب آئے، آمینہ، جی بابا اس کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ بابا نام کو ذہن میں بڑے سوچے، لیکن زبان پہ ایک ہی نام آتا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نام محلے والوں کے سامنے آیا، عورتوں کے سامنے آیا، برادری میں آیا، خاندان میں آیا،
اس جیسا تم نے نام نہیں سنا تو اس جیسا آج تک تم نے بیٹا بھی نہیں دیکھا. اور مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے بننے سے 2000 سال قبل اللہ رب العزت کے علم کے اندر آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نام کی تعریف کیا ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، یہ ایک لمبا عنوان ہے. اور محمد جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، کیا مطلب؟ امام الانبیاء کا جب یہ رب نے نام رکھوایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی تعریف آپ کی ہے، جتنی عظمت اور شان آپ کی ہے، اس سے قبل اتنی تعریف کسی کی نہ ہوئی ہے. آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی اتنی کسی کی تعریف ہوگی جس کی تعریف پہلے بھی اتنی نہ ہوئی ہو، بعد میں بھی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں محمد. میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، اس کے معنی کو کھولا جائے تو ایک سادہ سی بات ہے جو آپ کو اور مجھے سمجھ آئے گی. اللہ پاک نے ساری صفات، ساری تعریفیں جس میں جمع کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں آپ کی تعریف آپ سے پہلے کی گئی ہے. آپ تاریخ اسلام نہیں، تاریخ عرب نہیں، تاریخ عالم کو اٹھائیں. عالم ارواح میں آپ کی عظمت کے تذکرے رب العالمین نے کائنات کو بنانے سے 2000 سال قبل اپنے علم میں اس کا نام محمد رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کی زبان پر آپ کے تذکرے، حضرت نوح کی دعاؤں میں آپ کے تذکرے، یہ باتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. نئی تورات میں آپ کے تذکرے، انجیل میں آپ کے تذکرے، زبور میں آپ کے تذکرے، صحائف میں آپ کے تذکرے. صرف تذکرے نہیں ہے، آپ تورات کو اٹھا کر دیکھیں، تورات کے اوراق میں، تورات کی آیتوں میں آپ کا نام تابا رکھا گیا ہے. آپ انجیل کو اٹھائیں، انجیل کی آیتوں میں آپ کا نام فاروق ہے. آپ زبور کو اٹھائیں، زبور کی آیتوں میں آپ کا نام محید رکھا گیا ہے. یہاں تک بس نہیں ہے، پہلا سوال ہے، دوسرا سوال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آپ کا نام پہلے آسمان پہ اور ہے، دوسرے آسمان پہ اور ہے. اسی طرح ساتواں سوال، اہل عرش کے نزدیک آپ کا نام اور ہے، نئے پہاڑوں کے نزدیک آپ کا نام اور ہے، چرندوں پرندوں میں آپ کا نام اور ہے، مچھلیوں میں آپ کا نام اور ہے. انبیاء آپ کو کل کریم کہتے ہیں. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی پہلے سے تعریف ہو. نہ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی زمانہ، کوئی صدی آپ سے پہلے آدم کا دور ہو، نوح پیغمبر کا دور ہو، یحییٰ کا دور ہو، یوسف کا دور ہو، موسیٰ کا دور ہو، عیسیٰ کا دور ہو، ہر نبی کے دور میں رب العالمین نے ان سے آمنہ کے لال کی تعریف کروائی ہے. اور بعد میں بھی قیامت تک آپ کی تعریف. یہ محمد کا ایک سادہ سا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلے بھی اس جیسی تعریف کسی کی نہیں اور بعد میں بھی.
کسی کی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو آپ دیکھیں اور پھر نام کو دیکھیں. اللہ نے اس کے اندر ہی بتا دیا ہے محمد، جس کی تعریف، بولو، جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف کے قصیدے پڑھے، تذکرے کیے، اور صدیقہ کائنات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صحابہ آئے، اما ہمیں نبی کی عظمت بتائیے، شان بتائیے، مقام بتائیے. تو اما نے پوچھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اما جی قرآن تو پڑھا ہے. تو اما کیا فرماتی ہیں؟ کانا خلقہ القرآن. اور پھر اس کو شاعر نے یوں کہا، آقا آپ کی ہر ادا ہے آیات بینات، جس زاویے سے دیکھو قرآن ہے مصطفیٰ. جس کی تعریف کی گئی ہو، اور اگلا معنی محمد کا، جس کی تعریف اپنے بھی کرے اور دشمن بھی جس کی تعریف کرے، اس کو محمد کہتے ہیں. توجہ، اپنے کو تعریف کرتے ہیں، اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھو، اپنی کی تعریف باپ بیٹے کی تعریف کرتا ہے، یار اپنے یار کی تعریف کرتا ہے، سجن اپنے سجن کی تعریف کرتا ہے، خامد اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، بھائی بھائی کی تعریف کرتا ہے. لیکن دشمن کبھی تعریف نہیں کرتا. کیا کہتے ہیں؟ جادو وہ جو سچن کے بولے، محمد اس کو کہتے ہیں. اپنے تو تعریف کرتے تھے، کعبے کے رب کی قسم ہے دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور تھے. یہاں ایک جملہ سمجھنے والا ہے، توجہ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی. کافر آپ کی تعریف تو کرتا ہے لیکن آپ کا نام نہیں رکھ سکتا. آپ دنیا میں دیکھیں، کسی غیر مسلم نے کبھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھا ہے؟ پوری کائنات میں دیکھو جتنے غیر مسلم ہیں، لیکن تعریف اللہ نے نام ہی ایسا رکھوایا. ایک بندہ کہتا ہے نعوذ باللہ میں محمد کو نہیں مانتا. کس کو نہیں مانتا؟ جب لفظ محمد زبان پر آ گیا تو تعریف تو ہو گئی. معنی کیا ہے؟ تعریفوں والا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل سے پوچھا جو آپ کا چچا ہے، ابو جہل تم کیسے اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر لے کر آ گئے؟ وجہ کیا ہے؟ ابو جہل کہتے ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ بات ضرور مانتے ہیں، اس کائنات میں اس جیسا والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا شان والا بھی کوئی نہیں. بخاری شریف میں بڑی لمبی تفصیلات ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلم جو بادشاہ تھے نا ان کو خطوط لکھے. آپ کو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں وہ خط ملیں گے، اس بادشاہ کو، اس بادشاہ کو، اس کو، اور اس پہ آپ اپنی مہر لگاتے تھے. آپ کی انگوٹھی مبارک جو تھی نا اس پہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، آپ یہ مہر لگاتے تھے. ایک ملک کے بادشاہ کی خدمت میں آپ کا خط پہنچا، اس نے پڑھا اور کہنے لگا کہ اگر ہمارے ملک میں مکے سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ملوانا. اتفاق سے ان دنوں ایک تجارتی قافلہ اس ملک جاتا ہے جس کا سربراہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو سفیان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. اطلاع ملی کہ ایک قافلہ آیا ہے. بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا حضرت ابو سفیان کو، اور بھی 7 لوگ تھے. وہاں جو اور سوالات ہوئے، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں مانتا نہیں ہوں، اس کا کلمہ نہیں پڑھا،
میں بات آئی کہ یہاں جھوٹ بول جاؤں، لیکن اس کی ذات ہی ایسی تھی کہ میں باوجود کوشش کے جھوٹ نہیں بول سکا۔ وہاں جتنے سوالات تھے اس میں ایک سوال یہ تھا، وہ بادشاہ حضرت ابو سفیان سے پوچھتا ہے جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا حسب نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ دل میں آیا کہ غلط بات کہہ دوں، لیکن باوجود کوشش کے نہ کہہ سکا۔ بتاؤ اس کا خاندان حسب نسب۔ ابو سفیان کہتے ہیں وفینا ذو حسب و نسب، بادشاہ سلامت جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، جس کا آپ کو خط ملا ہے، کہ رب کی قسم ہے وفینا ذو حسب و نسب، اس کا خاندان بھی اعلیٰ ہے، اس کا حسب نسب بھی اعلیٰ ہے۔ جس کی دشمن بھی تعریف کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے تو تعریف کرتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا۔ کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے، کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی بات سمجھیے، کلمے کے کتنے جز ہیں؟ 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلے جز میں اللہ کا ذاتی نام ہے اور دوسرے جز میں آمنہ کے لال کا ذاتی نام ہے۔ کلمے کا جو پہلا جز ہے اس کے 12 حروف ہیں اور دوسرے جز کے بھی 12 حروف ہیں۔ اللہ اس میں 4 حرف ہیں اور محمد میں بولو 4 حرف ہیں۔ اور غور کیا جائے تو موسم کتنے ہیں؟ بہار، خزاں، گرمی اور بولو انہی گلیں تو یاد رکھیا کرو۔ موسم کتنے ہیں؟ 4۔ اور سمتیں کتنی ہیں؟ بولیے 4۔ کون کون سی؟ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال اور جنوب ہے۔ اور آسمان سے جو کتابیں اتری وہ کتنی ہیں؟ بڑی کتابیں، صحائف بھی ہیں، کتنی ہیں؟ 4۔ اب 4 سمتیں اور 4 موسم، اور طبیعتیں کتنی ہیں انسان کی؟ وہ بھی 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ بولو کتنی ہیں؟ خشک طبیعت والے ہیں اور گرم طبیعت والے ہیں، ٹھنڈی طبیعت والے ہیں۔ یہ آپ کا معنی ہے، میں تو اور کچھ کہنے لگا تھا۔ انسان کی طبیعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ موسم کتنے ہیں؟ بولیے۔ اور جہتیں کتنی ہیں؟ اور آپ کے نام کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا۔ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کے 4 حرف، امام الانبیاء کا جو ذاتی نام ہے محمد، اس کے 4 حرف، انسان کی طبیعتیں 4، جہتیں 4، زمانے 4۔ یہ تطبیق اس لیے دے رہا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، کوئی بھی جہت ہو، اور 4 موسموں میں کوئی موسم ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، انسان کی 4 طبیعتیں ہیں۔ آپ مزاج 4
محمد کا معنی کیا ہے؟ بولو تعریف، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ سے پہلے بھی اتنی کسی کی تعریف نہیں ہوئی اور آپ کے بعد بھی نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات، محمد اس کو کہتے ہیں جس کے اپنے بھی تعریف کریں اور آپ دیکھیں کیا ہندوؤں نے، سکھوں نے وید میں، جو سکھوں کی وید ہے، سکھوں کی گرنتھ ہے اور ہندوؤں کی وید ہے، کیا اس میں امام الانبیاء کے تذکرے نہیں ہے؟ کیا ہندو شاعروں نے، سکھ شعراء نے نبی کے تذکرے نہیں کیے؟ اور آپ دیکھیں غیر مسلموں نے 100 آدمی پوری دنیا میں جمع کیے، جن کی عزت کائنات میں سب سے زیادہ تھی اور سر فہرست جس کا نام ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب دوسری بات ہو گئی کہ اپنے جس کی تعریف کریں، دشمن جس کی تعریف کریں۔ اگلا محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد اس کو کہتے ہیں جس کے ہر عضو کی تعریف کی جائے، جس کے ہر عضو کی تعریف کی جائے، یعنی آپ سراپر تعریف ہے محمد کائنات میں جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے، اٹھاؤ قرآن و سنت کو، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ کے جسم کی تعریف بھی ہے، آپ کی آنکھوں کی تعریف بھی ہے، آپ کے ہونٹوں کی تعریف بھی ہے، آپ کی زلفوں کی تعریف بھی ہے، آپ کے سینہ مبارک کی تعریف بھی ہے، آپ کے ہاتھوں کی تعریف بھی ہے، آپ کے زمانے کی تعریف بھی ہے، آپ کے دالین کی، آپ کے قدموں کی تعریف بھی ہے، نہیں آپ کے دانتوں کی تعریف بھی ہے۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا وضوحا، مراد آمنہ کے لال کا مکڑا ہے، واللیل سے مراد محمد کی زلفوں کی تعریف ہے، مازاغ البصر وما طغی، آمنہ کے لال کی آنکھوں کی تعریف ہے، یاسین آپ کے دانتوں کا تذکرہ ہے، علم نشرح لک صدرک آپ کے سینہ مبارک کا تذکرہ ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں توجہ جس کے ہر عضو کی تعریف کی جائے، سر سے پاؤں تک آمنہ کے لال کا ہر عضو، وہ قلب مبارک ہو، وہ چہرہ مبارک ہو، وہ زلفیں ہو، وہ ہتھیلیاں ہو، وہ ناخن ہو، وہ انگلیاں ہو، وہ پنڈلیاں ہو، آپ کی آنکھیں ہو، رب العالمین نے نام رکھوا کے محمد یہ کائنات کو بتا دیا، اللہ نے اس کے ہر عضو کی تعریف کر دی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ توجہ زور سے، جس کا معنی یہ ہے جو سب سے زیادہ، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب چوتھی بات اس حوالے سے سمجھیے، جس کی اس کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ نے اس کو بھی بولو تعریفوں والا بنا دیا۔ پھر بات سمجھا دیتا ہوں، محمد تعریف جس کی سب سے زیادہ کی جائے کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے پہلے بھی جس کی اتنی تعریف نہ ہو، آپ کے بعد بھی کسی کی اتنی تعریف نہ ہو۔ اگلی بات، دشمن بھی آپ کی تعریف کریں، اپنے بھی آپ کی تعریف کریں۔ اور تیسری بات، محمد اس کو کہتے ہیں جس کے جسم مبارک کے ہر عضو کی تعریف بولو کی جائے۔ اور چوتھی بات، جن کی جس کی ان کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ ان کو بھی تعریفوں والا بولیے بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا نام رکھوایا محمد تعریفوں والا۔ نہیں رب العالمین نے ساری تعریفیں، رفعت بلندیاں، اوصاف حمیدہ جمع کر کے آمنہ کے نام کو عطا کر دیے، نام محمد رکھوا دیا ہے۔ جس کی نسبت ہو گئے ذرا دماغ
حفصہ کی نسبت اعلیٰ بنا دیا، زینب کی نسبت اعلیٰ بنا دیا، دوسری زینب کی نسبت اعلیٰ بنا دیا. نہیں نہیں نہیں، یہ ازواج مطہرات، مکے میں عورتیں تو اور بھی ہیں، مدینے میں عورتیں اور بھی تھی، خاندان میں عورتیں اور بھی تھی. محمد اس کو کہتے ہیں جن کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے رب اس کو تعریفوں والا بنا دیتا ہے. کیا یہ تعریف کم ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. یہ آنے والی خدیجہ ہے، آنے والی عائشہ ہے، آنے والی حفصہ ہے، آنے والی زینب ہے. قرآن میں رب نے اعلان کر دیا تمہاری نسبت نکاح کے ذریعے سے محبت سے ہو گئی ہے. رب نے اعلان کر دیا وازواجہم امہاتہم، نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جن کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے رب اس کو بھی تعریفوں والا، اور اونچی آواز سے رب اس کو بھی تعریفوں والا بنا دیتا ہے. کیونکہ محمد کا معنی کیا ہے؟ بولو کیا معنی ہے؟ بولیے ذرا توجہ سے بیٹھا کرو. کیا معنی ہے؟ جن کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی رب نے اس کو بھی نہیں بنایا. زور سے نہیں بنایا. مکہ میں قدم رکھے وہ تعریفوں والا، مدینہ میں قدم رکھے وہ تعریفوں والا. نہیں نہیں نہیں، اس عنوان کو اگر کھولا جائے، توجہ، کس کس کی نسبت ہے؟ درخت اور بھی ہے. کیا اس کائنات میں غلام نہیں ہے؟ پھول کلی کا نہیں ہے؟ کیا سیب انار انگور کے یہ بیلے یہ بوٹے یہ درخت نہیں ہے؟ لیکن نسبت مصطفیٰ سے رب کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ جو شجرہ ہے عربی میں شجرہ درخت کو کہتے ہیں. توجہ، یہ شجرہ یہ کیکر کا درخت ہے، یہ پھلدار نہیں ہے، یہ پھولدار نہیں ہے، یہ خوشبودار نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی. رب نے قرآن کی آیت بنا دیا. کائنات کا جو موسم ہو، کائنات کی جو چاہت ہو، انسان کی جو طبیعت ہو، کائنات کا کسی صدی کا مسلمان ہو، جب قرآن کی اس آیت کو پڑھے گا تحت الشجرہ، شین علیحدہ ہے، جیم علیحدہ ہے، راہ علیحدہ ہے، آگے ہاں علیحدہ ہے. اس سے کیکر کا درخت مراد ہے. محمد اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے خدا اس کو تعریفوں والا بنا دیتا ہے. جب تک تم اس درخت کا نام لوگے رب تمہیں 40 نیکیاں عطا کرتا رہے گا. یہ کون سا درخت ہے؟ بولو. اس اینگل سے سمجھنا اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے. کیا مکے میں اور درخت نہیں تھے؟ بولو. مدینے میں اور درخت نہیں تھے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور پھر چوتھی بات، جس کی نسبت اس کے ساتھ ہو جائے خدا اس کو بھی تعریفوں والا کر دیتا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. بستر تو آپ کے گھر میں بھی ہے، بستر تو پیر کا بھی ہے، بستر تو مولوی کا بھی ہے، بستر تو جناب کتب ابدال غوث کا بھی ہے، کتب تو یہ تو مخمل کا بھی ہے، بستر تو اعلیٰ بھی ہے، بستر تو اولا بھی ہے، بستر تو ریشم کا بھی ہے. لیکن یہ بستر کون سا ہے؟ امام الانبیاء رحمت کائنات جس میں آرام فرمایا کرتے تھے. اٹھاؤ سیرت کی کتب کو، یہ کون سا گدا تھا؟ آج ہم مولوی قوم پہ آرام کریں، ہم اعلیٰ کوالٹی کے یہ
نہیں ہے، یہ اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہے، یہ ریشم کا نہیں ہے، یہ بستر ہے جس میں کھجور کے پتے بنے ہوئے ہیں، لیکن قدم مصطفیٰ کے آگے قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، نئی نئی مصطفیٰ کے قدم آئے، یہ بستر تعریفوں والا بن گیا، رب نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ دوسری صدی اس کی تعریف ہے، چوتھی صدی اس بستر کی تعریف ہے، نئی نئی آج 1400 سال کے بعد آپ کی زبان پہ، میری زبان پہ، مولوی کی زبان پہ، ناطقہ کی زبان پہ، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جس جس کی زبان پہ مدثر کا لفظ آئے گا خدا بتائے گا یہ وہ بستر ہے جس کے آمنہ کے نام کے قدم آئے، میں نے بستروں کو تعریفوں والا بنا دیا ہے۔ چادر تو آپ کے پاس بھی ہے نا، کتنی اعلیٰ کوالٹی کی چادریں ہم لیتے ہیں، 4 شدہ سے، جنوبی وزیرستان سے بڑی بڑی مہنگی چادریں لے کر آتے ہیں، لیکن تیری اور میری چادر کی کوئی وقت نہیں کہ ہے، بولو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریفوں والا، اور سنیے اس کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی وہ تعریفوں والا بن جاتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ چادر کس چیز کی تھی؟ میں باس میں نہیں جاتا، تفصیلات میں نہیں جاتا، اتنا ضرور کہوں گا پیر کی چادر، کتب کی چادر، امام کی چادر، خطیب کی چادر، کتب ابدال غوث کی چادر، کوئی وقت نہیں، یہ پھٹی، یہ 14 پہ بند لگی چادر مصطفیٰ کے کندھوں پر آ گئی۔ خدا کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ خزاں ہو، بہار ہو، سردی ہو، گرمی ہو، شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، انسان کی کوئی بھی طبیعت ہو، عرش ہو، زمین ہو، کائنات کا کوئی بھی خطہ ہو، وہاں بیٹھ کر کوئی کہے گا کالی کملی والا یا ایھا المزمل، نبی کی نسبت سے اس چادر کو رب نے تعریفوں والا بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے، بولو، اب آپ کی بات کر لیتے ہیں، ہم اپنی بات کریں نا، ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ بولو، یقین نہیں؟ نہیں، ہم کس کے غلام ہیں؟ کس کے امتی ہیں؟ بولو، زور سے بولو نا، کوئی شک ہے؟ جس کو شک ہے وہ نہ بولے، جس کو پک ہے وہ بولے۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ ہر نبی کو اللہ نے امت عطا کی ہے کہ نہیں کی؟ آدم کی امت، حضرت نوح کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت یحییٰ کی امت، حضرت یوسف کی امت، سب کو امتیں عطا کی ہیں نا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیا کسی نبی کو امت کو بہترین امت کہا گیا ہے؟ بولو، کہا گیا؟ کس کو کہا گیا ہے؟ کیا آپ کے سرخاب کے پر ہیں؟ آپ معصوم ہیں؟ کیوں جی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس کس کو کہا گیا بہترین امت؟ اور تمہیں اپنے آپ پر بھی یقین نہیں ہے۔ بہترین امت کون سی ہے؟ اچھا، جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی کتنے صفحے ہوں گی؟ 120 صفحے ہوں گی۔
40 صفحے 40 صفحے باقی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفحے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو حوض کوثر پہ جام پلاؤں گا. دل کرتا پینے کو؟ ہاں جی. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی دنیا ہوگی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور مسکرا پڑے فرمایا جس کے پاس بہت سارے گھوڑے ہوں بہت سارے اور ہوں وہ سارے کالے رنگ کے ان میں سے وہ گھوڑا جس کی 5 چیزیں یعنی اگلے پاؤں پچھلے پاؤں اور ماتھا سفید ہو تو بندہ دور سے نہیں پہچان لیتا؟ یا رسول اللہ پہچان تو لیتا ہے. فرمایا میں اپنی امت کو ایسے ہی پہچان لوں گا جہاں جہاں جسم پر وضو کا پانی لگے نا جو آزاد دھوئے جاتے ہیں فرمایا قیامت والے دن وہ نور کی طرح چمکتے ہوں گے اور میں اپنی امت کو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں وضو کتوں کرنا ہے انہوں حضور پہچانن دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے تو یہاں تک بازو دھوئے. ایک صحابی نے عرض کیا وضو کے اندر فرض تو کونیوں سمیت ہے ہاں جی آپ یہاں تک دھو رہے ہیں کندھوں تک؟ کہا میں اس لیے کندھوں تک دھوتا ہوں آپ کے بازو یہاں تک چمکیں گے میرے بازو قیامت والے دن کندھوں تک چمکیں گے. اور وضو کی بات آ گئی وضو میں کتنے فرض ہیں؟ بولو سوچ لو وضو میں فرض کتنے ہیں؟ سب سے پہلے کیا دھویا جاتا ہے؟ ہاں جی یار پہلے کلی کی جاتی ہے پھر ناک صاف کیا جاتا ہے پھر چہرہ دھویا جاتا ہے. فرض تو چہرہ دھونا ہے نا پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک. پھر اگلا فرض کونیوں سمیت کونیوں تک نہیں کونیوں سمیت دھونا اور پھر چوتھا سر کا مسا کرنا اور 5واں ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا. یہ قرآن میں ترتیب ہے. تو جو بندہ پاؤں سے وضو شروع کر دے آپ یہاں ٹوٹیوں پر آئیں پاؤں پہلے دھونا شروع کر دیں آپ کو کوئی بندہ عقل مند کہے گا؟ ایسے لوگ بھی ہیں آپ کے ماحول اور معاشرے میں جو وضو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پاؤں سے. صریحاً قرآن کا انکار ہے. یہ تو قرآن کا الٹ ہے یہ تو سنت کا الٹ ہے. پہلے کیا دھونا چاہیے؟ فرض کیا پہلے؟ چہرہ. بات دور نکل گئی میں پتہ نہیں کیا بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے ہے یاد آپ کو؟ کنتم خیر امت بہترین امت کون سی ہے؟ بولو اور اونچی آواز سے ذرا زور سے. بھئی آپ حضور کی امت ہیں. امت تو آدم کو بھی عطا کی ہے یحییٰ کو عیسیٰ کو موسیٰ کو خلیل اللہ کو ذبیح اللہ کو لیکن آپ کی اور میری نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ کی اور میری نسبت آمنہ کے لال سے ہوئی رب نے ہمیں بھی تعریفوں والا بنا دیا ہے. اور اس امت کا پہلا فرد کون ہے؟ بولو بولو تو نہ بولے تو باہروں آئے تھے انہوں نے بولنے دے. امت کا پہلا فرد کون ہے؟ یہ کوئی مشکل سوال نہیں مشکل بات نہیں ہے. امت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بولو سارے بولو. اس امت کا پہلا فرد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. امت کس سے شروع ہوتی ہے؟ صحابہ سے. اور امت کا پہلا فرد کون ہے؟ زور سے اور اونچی آواز سے. میں ایک نکتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں. امت کا پہلا فرد بھی ابو بکر پہلا امام بھی ابو بکر پہلا خلیفہ بھی ابو بکر. اور آج آپ سوشل میڈیا پہ
نہیں ہے. امت کا پہلا فرد کون ہے؟ جو اس کو مسلمان ہی نہ مانے تو پھر میں تجھے حضور کا امتی مان لوں؟ امت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بولیے اور اونچی آواز سے. ابو بکر سے محمد اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جس کی تعریف ہو گئی رب نے اس کو تعریفوں والا بنا دیا ہے. نہیں نہیں، آپ مکے میں آئے مکرمہ بن گیا، مدینے میں آئے یثرب کا منورہ بن گیا، درخت میں سائے میں آئے تعریفوں والا بن گیا. قرآن کو دیکھو، آل کو دیکھو، اصحاب کو دیکھو، امت کو دیکھو، بیٹھوں کو دیکھو، بیٹوں کو دیکھو. نہیں نہیں نہیں، توجہ، بستر کو دیکھو، چادر کو دیکھو، کھجور کو دیکھو، پانی کو دیکھو، مٹی کو دیکھو، تیر کو دیکھو، تلوار کو دیکھو، بکریوں کو دیکھو. کعبے کو رب کی قسم ہے، اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، آج بھی آپ کو نبی کی بکریوں کے نام ملیں گے. اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، نبی کی تلواروں کے نام ملیں گے. اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، نبی کے نیزوں کے نام ملیں گے. اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، جس گدھے پہ آپ سوار ہوئے اس کا نام آپ کو ملے گا. اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو. نہیں نہیں، نسبت سے خدا نے تعریفوں والا بنا دیا ہے. آپ باہر میں گئے، کیا افغانستان میں رائے نہیں ہے؟ کیا پاکستان سمیت دنیا بھر کے پہاڑوں میں رائے نہیں ہے؟ لیکن نبوت سے پہلے یہ رائے ہرا میں گیا، رب نے غار کو تعریفوں والا بنا دیا. نبوت کے بعد غار ثور میں گئے، رب نے اس کو تعریفوں والا بنا دیا. نہیں، حسین نبی کے کندھوں پہ آئے، رب نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. نہیں، نبی ابو بکر کے کندھوں پر آئے، رب نے امت کا پہلا فرد بنا دیا ہے. محمد تعریفوں والا جن کی نسبت ہو گئی ان کے ساتھ، رب نے اس کو بھی تعریفوں والا. بات میں عرض کر رہا تھا، 3-4 منٹ باقی ہیں، آپ جلدی آیا کریں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آ گئے. کلمے کے کتنے جز ہیں؟ بولو. پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اس کے 12 حروف ہیں. محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے، اس کے 12 حروف ہیں. کلمے کے پہلے جز میں لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے، اس میں آپ کا نام ہے محمد، یہ ذاتی نام ہے. اللہ کے نام کے 4 حرف ہیں اور محمد کے نام کے 4 حرف ہیں. توجہ کرنا، آپ سابقہ نبیوں کے ناموں کو دیکھیں. آدم علیہ السلام نام محمد کی خصوصیت کیا ہے؟ آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا، یہ آپ کے ایک وصف کو ظاہر کرتا ہے. یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، ان کے ایک بڑے بھائی تھے جو جڑواں پیدا ہوئے، پہلے وہ پیدا ہوئے بعد میں حضرت یعقوب آئے، یہ آپ کے ایک وصف کو ظاہر کرتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ یہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ آپ کے ایک وصف کو ظاہر کرتا ہے. عیسیٰ روح اللہ یہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، یہ آپ کا ایک معجزہ ہے. نہ میں تفصیلات میں جاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کو نجیح اللہ کہا جاتا تھا. آن اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت نوح کا معنی رونے والے، یہ بڑا روتے تھے اللہ کے سامنے. یہ آپ کا ایک وصف ہے، یعنی جتنے پیغمبر
اگلی بات سمجھیے، لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے، محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے۔ کلمے کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں نکتہ، اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ، اس میں بھی نکتہ۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ توجہ کرنا، یہ باتیں ہیں صاحب ذوق لوگوں کے لیے، ابھی آپ کا ذوق بنا نہیں ہے، بن جائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ میں نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ اس میں نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اس میں نکتہ ہے، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ اس میں نکتہ ہے۔ آپ سارے نبیوں کے کلموں کو پڑھیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پہلے جز میں نکتہ ہے نہ بولو۔ اب صاحب ذوق لوگوں کے لیے علماء نے، اہل سیر نے، اہل عشق نے بڑی باتیں کہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات میں بھی عیب کا کوئی نکتہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ جس طرح ان کے نام میں نکتہ نہیں ہے، اس طرح ان کی عظمت سیرت اور نبوت میں بھی نکتہ نہیں ہے۔ جیسے نام نکتوں سے پاک ہے، ایسے ذات عیبوں سے پاک ہے۔ ایک اور بات، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اس میں نکتہ ہے، کیا مطلب؟ بعد میں نبی آئیں گے۔ نوح نجیح اللہ نکتہ ہے، بعد میں نبی آئیں گے۔ یوسف صدیق اللہ نکتہ ہے نام میں اور کلمے میں، بعد نبی آئیں گے۔ رب نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا اس کے نام میں بھی نکتہ نہیں ہے، اس کی ذات میں بھی نکتہ نہیں ہے۔ اب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی۔ اگلی بات، حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ میں خود کہہ رہا ہوں حضرت آدم کا نام کیا ہے، پھر آپ سوچ میں پڑ گئے۔ اس کا معنی گندمی رنگ والا۔ اگر الف حمزہ جو ہے پہلے الف مد آ، اس کو ہٹا دیا جائے تو باقی دم رہتا ہے، اس کا کوئی معنی، اس کا معنی خون ہوتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت اللہ کے نام کے اندر بھی نہیں ہے اور محمد کے نام کے اندر بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس میں الوہیت ہے، اس میں نبوت ہے۔ دوسرے جز میں محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اذان میں حضور کا نام ہے، آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا؟ اذان کہاں سے، یہ دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ انڈونیشیا سے۔ انڈونیشیا کا جو پہلا جزیرہ ہے نا، وہاں جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا، ہمارا اور ٹائم ہے، جب ہمارے ہاں فجر کی اذان ہوتی ہے نا، یہاں سے پاکستان سے گھوم کر دنیا کے آخری کونے میں، اتنی دیر میں وہاں زور کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی خطہ، کوئی سمت، کوئی جہد دنیا کا ایسا نہیں جہاں اللہ کے تذکرے، اللہ کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، ساتھ ہمارے نبی کے نام کے ڈنکے اللہ بجا رہا ہے کہ نہیں بج رہے؟ تعریفوں والا۔ او بھائی کون کون اس کی تعریف کرے؟ یہاں بات ختم کر لیتے ہیں۔ جگ جس کی تعریف کرے اس کو کہتے ہیں محمد، رب جس کی تعریف کرے اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو محمد کہتے ہیں۔ آمنہ کے لال کا نام کیا رکھا گیا؟ کیا رکھا گیا؟ سارے بولو کیا رکھا گیا؟ اس کا معنی یہ ہے جس کی دنیا میں سب سے تعریف زیادہ کی جائے، یا یوں کہہ لو جو سب سے زیادہ تعریفوں والا جو ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اس نبی سے حقیقی عشق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔